السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى في موضع آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں الحمدللہ منازل قمر کا تذکرہ کیا۔ منازل قمر کا تذکرہ اس لیے کیا کہ منازل قمر کے ذریعے ہلال کی طرف رہنمائی بہترین طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علم کے ساتھ رویت میں بہت بڑا تعاون اور بہت بڑی مدد اس علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ صحیح علم سیکھ کر، صحیح باتوں کو جان کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہوں۔ محترم ناظرین، ہم نے عالمی رویت پر کتاب و سنت سے جو دلائل پیش کیے ہیں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں، وہ تمام دلائل پر آپ کو بغور تدبر و تفکر سے کام لینا ہوگا، اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی کتاب چاند کے مسائل کے سلسلے میں کیا کہہ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کی بات آ جانے کے بعد اور رسول کی بات آ جانے کے بعد ساری قیاس آرائیاں اور سارے اقوال اور ساری باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کتاب و سنت کے دامن کو تھامنا پڑے گا، اور کتاب و سنت پر چلنا پڑے گا۔ یہی دعوت ہے اسلام کی، یہی دعوت ہے قرآن کی، یہی دعوت ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی مقصد ہے اللہ کی کتاب کا، اور یہی مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا۔ محترم ناظرین، میں نے قرآن مقدس کی کئی آیتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ ان آیتوں میں ایک آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ آج مجھے بتلانا ہے کہ اسلام کی بنیاد اور رمضان کے روزوں کی فرضیت، اور پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ مہینوں کی تعداد قرآن میں کتنی اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ فمن شہد منکم الشہر، جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو، یہ حکم پوری دنیا کے لیے عام ہے۔ آج کے اس موجودہ دور میں پوری دنیا کے ہر ملک کو ہر ایک معاملے کی خبر منٹوں اور سیکنڈوں میں مل جاتی ہے، اور لوگ منٹوں اور سیکنڈوں میں اس خبر کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ خبر دنیا کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس خبر کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ مانا جائے گا تو کس طرح مانا جائے گا؟ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ہم برابر پیش کر رہے ہیں، اور ہم قرآن مقدس سے اور احادیث نبوی سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم تمام کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے اور جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی ہے، اس طاقت کے مطابق ہم پر فرض بنتا ہے کہ جہاں تک ہمیں خبر ملے فوراً ہم اس خبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مانیں اور تسلیم کریں، چونکہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر مل جاتی آپ فوراً عامل ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کو قبول کیا کرتے تھے۔ شہادت کے بارے میں جتنی بھی احادیث آپ کی خدمت میں آئیں گی، ساری احادیث کو انشاءاللہ جو احادیث آئیں گی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ تو محترم ناظرین، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چاند مدینہ منورہ میں نہیں دکھائی دیا، دوسرے کسی شہر میں کہیں دکھائی دیا، کسی جگہ دکھائی دیا، آپ کو دوسرے دن خبر ملی تو فوراً آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ انشاءاللہ اس کی پوری عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اور دوسرے دن آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ عید منائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند کی خبر ملنے پر پوری دنیا میں رمضان کا روزہ واجب ہوتا ہے، اور چاند کی خبر معلوم ہونے کے بعد رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو پھر ساری عمر کے روزے بھی ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ محترم حضرات، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 110 حدیث نمبر 8، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 113۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں ذکر حج کو ذکر صوم رمضان سے پہلے کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے طریق سے صوم رمضان کو حج پر مقدم کیا گیا ہے۔ یہی روایت سعید ابن عبیدہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کی ہے۔ صیام رمضان کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی اور حج 6 ہجری میں فرض قرار دیا گیا، جو بدنی و مالی ہر 2 قسم کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اقرار توحید اور رسالت کے بعد پہلا رکن نماز، دوسرا رکن زکوٰۃ قرار پایا، جو علیحدہ علیحدہ بدنی مالی عبادت ہے۔ پھر ان کا مجموعہ حج قرار پایا۔ ان مراحل کے بعد روزے کا نمبر آیا، جس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی دنیا میں اس روزے کے پانے کا ثبوت اسے جب فراہم ہو جائے اور رویت ہو جائے اور اس کی گواہی مل جائے، اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ اس گواہی کے مطابق جب اس کو معتبر ذرائع سے پتہ چل جائے تو اسے چاہیے کہ اس گواہی کے مطابق عمل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری طاقت اتنی بنا دی کہ ہم اس کے ذریعے سے آج ہم دنیا میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں حاصل نہیں کرتے ہیں۔ حج کا سفر ہے، پہلے لوگ پیدل گھوڑے سے اونٹوں سے جایا کرتے تھے، آج ہوائی جہاز کے ذریعے 4 گھنٹے میں اتنے دور دراز کے مقام کو طے کر لیا جاتا ہے۔
اور سفر کی وہ قصر کی نمازیں جو ہماری کئی دنوں اور مہینوں میں ہم پڑھتے رہتے تھے چلتے چلتے، ان تمام کا خاتمہ اور انقطاع ہو جاتا ہے، اور چند نمازیں سفر کی ہم سفر میں پڑھتے ہیں اور ہم دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں۔ تب ہم نہیں کہتے کہ اتنی سفر کی نمازوں کا ثواب کہاں گیا اور اتنی سنتوں کا معاملہ کہاں گیا، قصر کے وہ حالات و معاملات کہاں گئے۔ شریعت، ہماری شریعت کے مطابق یہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں جہاز کے سفر کرنے کے بجائے ہمیں گھوڑے سے سفر کرنا چاہیے تھا، ہمیں اونٹ سے سفر کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب پیدل سفر کرنا چاہیے تھا، چونکہ حج کے لیے لوگ پیدل جایا کرتے ہیں۔ تو ہم اس معاملے میں کیوں اس اصل کو سامنے نہیں لاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی؟ معلوم ہوا کہ ذرائع اور اسباب کو اختیار کرنے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو صرف ایک ہی سواری یا اسباب کو اختیار کرنے میں ایک ہی ذریعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے متعین نہیں کیا، بلکہ سواری جو بھی ہو، اسی طرح سمجھنے کے لیے، رویت کے لیے مشینوں کا استعمال کرنا، یا اسی طریقے سے خبر مشینوں کے ذریعے آ جانا، یا دینوں کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مشینری کو استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے عین موافق و مطابق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اس وقت لوگوں کے پاس ذرائع نہیں، وسائل موجود نہیں تھے، لوگوں تک خبر پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ لوگ اپنے اپنے طور سے اگر منا لیتے تو اس پر کوئی دین نے اعتراض نہیں کیا، لیکن تاریخ وہی رہی جہاں سے اس کی شروعات اور اس کا آغاز ہوا۔ تاریخ میں کسی نے بھی، نہ کسی محدث نے اختلاف کیا، نہ کسی یوم کے اندر نہ کسی محدث نے اختلاف کیا، نہ کسی مفسر نے اختلاف کیا۔ پوری تاریخ اسلام آپ پلٹ دیجئے، ہر تاریخ اسلام میں جو تاریخ نوٹ کی گئی ہے اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ انڈیا کے، سعودیہ کے، افریقہ کے، ان تمام کی ان تاریخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، فلاں تاریخ میں آپ نے یہ سفر کیا، آپ نے فلاں تاریخ میں یہ سفر نہیں کیا۔ اس میں یہ الفاظ ہرگز ہرگز نہیں لگائے جو آج ہمارے ملک کے لوگ، آج ہمارے ان ہندوستان اور انڈیا پاکستان کے لوگ لگاتے ہیں کہ انڈیا کی الگ تاریخ ہے، سعودیہ کی الگ تاریخ ہے۔ یہ الگ الگ جدا جدا تاریخیں اسلام نے نہیں رکھی ہیں، اسلام نے نہیں رکھی ہیں۔ اگر جدا جدا رکھنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینے نہیں بتاتا۔ 12 مہینے میں اگر ایک دن بھی کم ہے یا ایک دن زیادہ ہے تو 12 مہینے نہیں کہلا سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، جب تک کہ 12 مہینے کا ایک دن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ 12 مہینے نہیں کہلا سکتا۔ 12 مہینے جب ہی کہلائے گا جب کہ ہر دن مکمل ہوگا، تکمیل کو پہنچے گا۔ اسی طرح 12 مہینے جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آگے بڑھ جائے، یعنی ایک دن آگے بڑھ جائے، 2 دن آگے بڑھ جائے یا 3 دن آگے بڑھ جائے، تب بھی 12 مہینے نہیں کہلا سکتے۔ 12 مہینے 3 دن کہلائیں گے، 12 مہینے 1 دن کہلائے گا، یعنی زیادتی ہو جائے گی، یہاں کمی ہو جائے گی۔ اسلام نے 12 مہینے میں نہ زیادتی کو برداشت کیا ہے اور نہ ہی کمی کو برداشت کیا ہے۔ آئیے دلائل کی روشنی میں مسئلوں کی وضاحت کرتے ہوئے چلیں اور ایک ایک مسئلے کو کتاب و سنت سے حل کریں۔ چونکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس کو تمہارا